یقینی طور پہ لگتا یہ کہ جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کے اٹیک کیا تھا ایران پہ، اس کے بعد جو فوری طور پہ حالات بنے تھے اس وقت جو بہت زیادہ کشیدگی تھی، ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت اس سے بھی زیادہ کشیدگی زیادہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بات کس طرف بڑھے گی. جی عمران علی صاحب، ذرا کوئک اوور ویو بتائیں، ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ بہت برے حالات ہیں جی، اور دونوں ایسکلیشن لیڈر پہ ہیں. دونوں ایران امبائبڈ بائی دا فیکٹ کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں امریکہ کا، وہ بھی پیچھے اب کیسے جائیں. اب ایسکلیشن لیڈر ہے، ایک پہلے مومنٹ تھی اسٹیپ بیک کرنے کی، اب بہت مشکل ہے. امریکہ میں ٹرمپ اب وہ اب شو کر رہا ہے کہ جی دیکھیں میں ہار وار نہیں مانتا، میں ایران کو پرخچے اڑا دوں گا، تھنگز لائک دیٹ. تو وہ بھی میرا نہیں خیال کہ وار ایمز کے ساتھ کر. ہی از ٹرائنگ ٹو شو ہمسیلف ایز دا گریٹ مین ہوز ٹیچنگ ایران اے لیسن. جو واحد مجھے امید لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ان 3 or 4 days، مجھے لگتا ہے کہ آئی ول بی پروون رانگ، بٹ امید یہ ہو سکتی ہے کہ 3-4 دنوں کے بعد سڈنلی ٹویٹس ان دا نائٹ کہ آئی ہیو ڈن انف، ایران ہیز بین ٹاٹ اے لیسن، آئی ایم گوئنگ ٹو گیو پیس اے لاسٹ چانس. That's the only hope. There is no international institution that can come in. There is no international player. جو یہ لوگ چین اور روس کی باتیں کر رہے ہیں، not going to come in. بالکل گلف اسٹیٹس بات نہیں کر سکتی، برٹن اور فرانس کا کوئی چانس نہیں، جرمنی is nobody. ٹھیک. تو بیسکلی جی جن صاحب کوئکلی ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، دیکھیں کہ دونوں طرف سے پریزیڈنٹ آف دونوں رجیم نے سائن کیے ہوئے ہیں، اور 18 کو سائن ہو رہا ہے، مہینہ ہوا نہیں، اور دونوں بیک ٹریک کر گئے. اور جو آپ ذکر کر رہی ہیں کلاس 5 کا، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 60 دن کے لیے اور یہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولے گا اور فری پیسج ہوگا. 60 دن کے بعد جوائنٹ میکینزم بنائیں گے یہ لوگ. اور تو آپ اسی بیچ میں دیکھیں ایک دوسرے پہ انہوں نے اٹیک شروع کر دیے. تو بڑی ہائیلی ارسپانسبل طریقے سے ان دونوں نے اس چیز کو دیکھا ہے. اور جو ابھی دیکھیں بات کہاں اٹکی ہوئی ہے، یو ایس کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم ویل کنٹینیو اسٹرائکنگ آل دی ٹارگیٹس، اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹل دے کم ٹو نیگوسیشن ٹیبل. بھائی وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ تو بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر وہ جو 5 باڈیز بنی تھیں اوور آل، ایک ہائی پاورڈ باڈی جس نے 4 سب باڈیز کو اوور سی کرنا تھا. ویئر آر دوز باڈیز؟ ان دی ایئر ہے، ان دی ایئر کر دی ہیں. اچھا ایران دیکھیں، ایران بھائی دیکھو وہ یو ایس اس سے آپ سے 12,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، 2 بحری بیڑے لے آیا ہے، نیوکلیر پاورڈ سب مرینز لے آیا ہے، یہاں بھی لے آیا ہے، ریڈ سی میں بھی لے آیا ہے. تو آپ کے وہ سول ٹارگیٹ کو اسٹرائک کر رہے ہیں. تو آپ نے اگر اپنے سول انفراسٹرکچر اور عوام کو مروا کے پھر بات کرنی ہے تو پہلے کو بات چیت کر لیں، اور تو بعد میں کیا ہوگا؟ ڈیگریڈیشن کروا رہے ہیں. تو میں خیال ہے دونوں سائڈز کو ری تھنک کرنا ہوگا، اور کسی جیسے عمران کہہ رہے ہیں، کسی میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے پہ جب اپنا زور نکال لیں گے تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں فیس سیونگ چاہیے، اور فیس سیونگ پاکستان ہی دے سکتا ہے ان کو کہ جی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں انف از انف، اور ایک ایم او یو موجود ہے اس پہ بات چیت کریں. دونوں بات چیت کرنے چاہتے ہیں تو الٹیمیٹلی دونوں کو بات چیت پہ آنا ہوگا. میرا یہ اس پہ ہے. اس میں پرابلم اب یہ ہے جی کہ اگر یہ ان کے ریڈارز کو ختم بھی کر دیں، ان کی چیزوں کو دیکھ بھی لیں، جی جیوگرافی ایران کی طرف ساتھ ہے، وہ اپنے جنرل صاحب وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن، وہ اپنے مین لینڈ سے اندر سے کہیں سے اٹیک کر دیں گے. مطلب کتنا ڈینیوٹ کریں گے، اور بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں، اٹ وونٹ ورک، پہلے بھی نہیں ورک نہیں، وہ اٹ وونٹ ورک. جو ایک بات ہے نا، جو وہ کلاس 5 ہے، جب میں نے یہ ایم او یو دیکھا تھا اس وقت میں نے دیکھا تھا یار بڑی انہوں نے جہاں فشانی سے ایک کلاس 5 بنایا، سب سے لمبا اور سب سے. اب دیکھیں وہ اس میں شاید کمزور، وہ کلاس 5 یہ کہتا ہے، اور آئی ہیو ٹو ٹیک ایران سائڈ آن اٹ، کہ ایران عمان سے بات کر کے، امریکہ سے نہیں، ایران عمان سے بات کر کے ارینجمنٹس کرے گا جی درمیان میں، اور فری موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ ٹول نہیں لے گا. ٹھیک ہے، ٹول تو ایران نہیں لے رہا تھا. ایران کا جو میں ایران کو تھوڑی سی غلطی جو گردانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے امریکن، اور یہ جب نا یہ ہمارے فورن آفس سے
مجھے فون شون آیا وہ جی انٹر کنفلکچوئل کمیٹی ہے وہ وہاں ہماری سول سروس اور ان کے بیٹھے. میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ بھائی یہ نہیں کام کرے گا, دس از اے ہائی سٹیکس ڈپلومیسی ہے, یہ سول سرونٹس کی انٹر کنفلکچوئل کمیٹی میں کسی نے تھوڑا بیان کیجئے. یہ ایم او یو کے بعد سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے دے ہیڈ دیٹ فارم, جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے تھے, سم ڈسپیوٹ ریزالونگ میکنزمز جو سول سرونٹس کے لیول پہ تھے. اس میں ایک ہاٹ لائن کا بھی ایشو تھا, ڈسکس کر رہے تھے چیزیں, جب کے بیچ میں فیونرل شہید خامنہئی کا شروع ہو گیا. یہ سوئٹزرلینڈ میں they were all happy in Switzerland, good faces, they were not glum, اچھی طرح مل کے نکلے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا بوائکٹ شوائکٹ تو ہو گیا تھا نا. ہاں جی بالکل. بات یہ جی کہ اس وقت بالکل پاکستان ثالث تھا. امریکہ طاقتور ملک ہے, پاکستان طاقتور ملک نہیں ہے. پاکستان ایٹ بیسٹ یہ کوٹ اینڈ کوٹ جس کو کہتے ہیں ایک مڈل لیول کا ملک ہے. ہاں ایران کو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ دیکھ رہا تھا کہ عمان کا روٹ کھلا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں عمان کی اجازت سے کوئی نہیں کھلا, جتنا عمان اس وقت عمان مصیبت میں ہے, ہاں جی اتنا کوئی, تین طرف وہ کھیل رہے ہیں بیچارے. تو آپ کو چاہیے تھا پاکستان سے مشورہ کرتے, کہتے کہ یار ان کو کنوے کرو, یہ نہ کرو, کیونکہ وہ 60 ڈیز جو تھے نا وہ ٹینشن فری جانے چاہیے تھے. وکٹم ایران, مظلوم ایران, مورلی ایران صحیح, لیکن یہاں تو ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کی گیم ہو رہی ہے نا. یہاں تو سگنلنگ یا پوسچرنگ یا امریکہ ایک انسرٹن پریزیڈنٹ, انسٹیٹیوشنز ٹو دا ڈاگز, ہیکسٹ جیسے لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اس وقت آپ فیگریٹیولی کہہ رہے ہیں پاکستان کو امریکہ نے تو نہیں کرنا تھا, شاید امریکہ پاکستان کو زیادہ کنسلٹ کرتا رہا ہے. مجھے کہیں سے پتہ نہیں, امید کی کرن آ رہی ہے کہ کہیں کنوے کیا گیا ہوگا کہ جی ہم ان کے یہ ریڈارز ختم کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کسی لیول پہ یہ کہا جائے گا کہ the field marshal called me, he is a very good field marshal, I love him, I love him, کوئی کر دے تو پھر اس کے بعد I will talk. اس کو مائنر اٹیکس کہہ رہے ہیں باقری صاحب. ایک ایران کی اگر پل ٹوٹتا ہے نا, مجھے پتہ ہے بڑی ریزالو ہے, ہم یہاں ہمارے دل دہل جاتے ہیں. 10,000 لوگوں کو پانی اگر نہیں مل رہا, وہ تو ایران, ہم زیادہ دور سے بیٹھے ہوئے کرتے ہیں. عظمت کو سلام, بہادری کو سلام, وکٹم بھی مورلی بھی ایران کریکٹ ہے, صرف یہاں دور اندیشی تھوڑی سی بات تو درست ہے کہ اگر آپ اس وقت سچویشن کو دیکھیں تو ملیٹریلی جو امریکہ ہے وہ اٹ از انٹینٹ کہ جی ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو لائیں ٹو دا نیگوسیٹنگ ٹیبل, اور اسٹریٹ آف ہرمز پہ کچھ نہ کوئی ایسی ارینجمنٹ ہو جو کہ امریکہ کو بھی ایکسیپٹیبل ہو. اٹ از ناٹ کلیئر کہ جو اس وقت معاملات ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ اس سے ہٹے ہوئے ہیں جو کہ امریکہ چاہتا تھا. یہ بیچ میں تھنگز ہیو جسٹ گاٹن آؤٹ آف کنٹرول, لیکن میٹر از سیریس. اور کل ڈاکٹر ملیہ لودھی ٹو کوٹ ہے, انہوں نے کہا یہ چیٹنگ کی تھی امریکہ نے بیچ میں, یہ جو عمان کے حوالے سے وہ جو لین کھول دی وہ اٹ وازنٹ پارٹ آف دا اگریمنٹ. تو جنرل صاحب یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں عمران کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ معاملات کو طول دینے کی بجائے ول پل بیک. دیکھیں ایک تو ہمیں اسٹریٹ آف ہرمز کا بار بار ذکر آ رہا ہے. آپ دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز ٹوٹل 21 ناٹیکل مائل کا علاقہ ہے, اور 10.5 ناٹیکل مائل ٹیریٹوریل واٹر ہے ایران کا, 10.5 ناٹیکل مائل عمان کا ہے, اور 3 کلومیٹر جانے کا راستہ انٹرنیشنلی ایران سے ہو کے جاتا ہے ٹیریٹوریل واٹر میں, اور 3 کلومیٹر جو واپس آتے ہیں وہ شروع سے عمانی واٹرز میں ہے. تو ایران تو یونیلیٹرلی اس پہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو مینیج کریں گے. اور دیکھیں پھر بات آپ یہ دیکھیں بات بگڑی کہاں سے میرے خیال میں, 7 جولائی کو جو ایران نے ہٹ کیا 3 ٹینکرز کو, جس میں LNG ٹینکر بہت بڑا ٹینکر تھا میسو, اس کا قطر کا, کروڈ آئل کا تھا سعودی عربیہ کا, تیسرے کی وہ آئیڈینٹی اس کو ڈسکلوز نہیں ہو سکی. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ قطر سے بیٹھ کے بائیلیٹرل جو ہے ٹریڈز کا وہ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے. اب دیکھیں ہر ایم او یو کی کلاز جو ہے, یہ جو اسلام آباد ایم او یو ہے ایران کے فیور میں جا رہی ہے.
$300 بلین ٹرمپ نے کمٹ کیے کہ ہم مل کے اپنے گلف پارٹنر کے ساتھ ان کو دیں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ صبح اٹھنے کے بعد ایک ٹویٹ کرتے ہیں, شام تک اسے چینج بھی کر دیتے ہیں, اور ایک دوسرے کو انڈرمائن تو کر رہے تھے, بٹ فزیکلی جو اٹیک کیا میرے خیال میں پہلے ایران نے کیا. یہ جو سوری فرمائیے مکمل. تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ایران کو اوور آل سمجھنا چاہیے, 47 ایئر سے انڈر سینکشنز میں ہے, ایک بہترین MOU پاکستان نے ان کو لے کے دیا, ایک وننگ نیریٹو دیا, پوری دنیا مورلی, مطلب ایران نے جنگ ایسی لڑی کہ یہ کچھ ہو سکا, یعنی کہ ایران must get the cake in terms of جو پاکستان نے آئسنگ پاکستان نے. اب یہ دیکھیں کہ ایران پہ حملہ پہلے کس نے کیا, اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے کیا. اسرائیل خاموشی سے تماشا ہی بنا بیٹھا ہوا ہے, اور JD وائنس نے کہا کہ اس نے پوری کوشش کر لی کہ اس MOU کو وہ سپوائل کرنا چاہ رہا ہے, اور اب دیکھیں وہ سپوائل فائدہ کس کا الٹیمیٹلی ایران کو یہ سمجھنا ہوگا اس کے اندر. جی لیکن یہ دیکھیں نا, یہ جو آپ نے فرمایا کہ کس نے اٹیک کیا, ایران نے اٹیک کیا اس پر جو 3 ٹینکرز تھے. سوال تو یہ ہے کہ آپ جو اف یو گو بائی دا لا آف دس کنونشن, دا لا آف دا سی, تو اس حوالے سے تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو عمان کی وہ جو لین کھولی, دیٹ از یو کانٹ سے, وہ تو ہم نے کیا انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ تو نہیں ہے, لیکن سر ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں جو ابھی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو MOU بنا ہے, اور MOU میں کلوز 5 میں انڈرسٹینڈنگ تو یہی تھی دیٹ ایران ول مینیج اٹ, لیکن پیسے لیے بغیر اور بغیر کوئی گڑبڑ کیے, اور 60 دنوں کے بعد اگریمنٹ. تو ایران نے کچھ, امریکہ نے ڈنڈی ماری تو ہے, اس میں تو کوئی سوال نہیں, لیکن باقری صاحب, میں باقری صاحب سے آپ ہی کی بات کو, لیکن باقری صاحب بات یہ کہ اب دیکھیں نا جو سب یہاں ہر ایک کا یہی ہے نا کہ بھئی یہ اس مشکل سے کیسے نکلیں, اس جو ایک گڑبڑ سچویشن لگ گئی ہے, شروع ہو گئی ہے, اور وہ وی آر سینگ اٹ گیٹنگ ورس اینڈ ورس, کہ اس سے نکلیں گے کیسے. تو اس پر ذرا بیان کیجئے گا. میرا خیال ہے کہ یہ جو یہاں بات ہو رہی, جن صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایران کوئی اور طریقہ اپنا لیتا اٹیک کرنے, اس پہ I don't want to go into a debate. I think کہ ایران کو یہی سمجھ آئی, ایران نے یہی کیا, لیکن آگے بتائیں کہ کیا ایران نے تو UN سیکیورٹی کاؤنسل سے بھی کہا ہے کہ جی آپ ذرا اس میں پڑھیں, لیکن ہمیں معلوم ہے وہ بھی نہیں پڑھیں گے. تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے کیا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ ایران کس رخ, وہ بھی اسی ٹویٹ کا انتظار کر رہے ہیں جس کا عمران علی صاحب بات کر رہے ہیں, ایمبیسڈر صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ اب کسی ٹویٹ کا انتظار ہو رہا ہے ایران کی طرف سے. جی, ایران نے امریکہ کے ساتھ پچھلے 2 سال میں 3 بار مذاکرات کی, اور تینوں بار مذاکرات کے بیچ میں ان کے اوپر اٹیک ہو گئے. اب ایرانیوں کو بہت کلیئرلی سمجھ آ گئی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو یہ نیگوسیشن ٹیبل پہ بات نہیں ہوگی. ان کے 4 مرحلوں پہ مشتمل ایک اسٹریٹجی ہے. پہلا اسٹریٹجی یہ ہوگا کہ عالمی توانائی کی منڈی پر دباؤ ڈالیں گے. اگر 1 مہینہ اور اسٹریٹ آف ہارموز اور اس کے ساتھ باب المندب کلوز ہو جائیں, جو حشر موسٹ انٹرنیشنل کمپنیز خاص طور پہ گلف کنٹریز اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین کو ان کے ذخائر کے حوالے سے ہوگی, یہ اتنا پریشر بلڈ اپ کرے گا ٹرمپ کے خلاف کہ وہ کوئی نہ کوئی اور راستہ اپنانے پہ مجبور ہو جائیں گے. دوسرا اسٹریٹجی, دشمن کے لاجسٹک نظام کو ایک ایک کر کے یہ ہٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ اردن میں, چاہے وہ بحرین میں فیتھ فلیٹ ہو, چاہے وہ کویت میں ہو, کسی اور جگہ پہ ہو, جہاں جہاں سے ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں چن چن کے ان جگہوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے. تیسرا اسٹریٹجی یہ ہے کہ مسلسل نقصانات پہنچائے جائیں. دن میں 40 سے 50 میزائل فائر کی جا رہی ہے امریکہ کی تقریباً ہر بیس کے اوپر, اور دس از انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف دا مین کائنڈ کہ ایک چھوٹا سا ملک جیسا ایران ایک سپر پاورز کی 8 سے 10 ملٹری بیسز کو ڈیلی بیسز پہ 40 to 50 میزائل ہٹ کرے. اور چوتھا جو ستون ہے, اس جنگ کو جغرافیائی طور پہ وسیع کرنا. ایران کا لاسٹ جو اسٹریٹجی ہوگا باب المندب کو اس میں شامل کریں گے, بحیرہ احمر میں ڈسٹربنس پیدا کریں گے, اور اتنا پریشر بڑھا دیں گے امریکہ کے اوپر کہ اس کے پاس چارہ ہی کوئی اور نہ ہو, یا وہ زمینی ٹروپس آن دا گراؤنڈز لے کے آئیں ایران کے گورنمنٹ کو چینج کرنے کے لیے, یا وہ خود جس طرح آگے آ گئے وہ خود پیچھے ہٹیں. نیگوسیشن کے ساتھ میرا خیال کوئی سولوشن اچھا ٹھیک ہے, اوکے. سو یہ دیکھیں آپ دونوں سے اب یہی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ جو ابھی انہوں نے کہا ہے باقری صاحب نے, دس واز ٹو سم آف us it was crystal clear
پہلی 72 گھنٹے میں، میرا خیال ہے آپ کو بھی میں نے ایک پوائنٹ نوٹ بھیجا تھا اس وقت، کہ یہ دس از ایگزیکٹلی جو آج یہ کہہ رہے ہیں نا 3-4 مہینے بعد، ایران نے یہ پہلے 72 گھنٹے میں ایگزیکٹلی یہی اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ اس کو ایکسپینڈ کرو، اور یہ غازہ اور ویسٹ بینک نہیں ہے کہ آپ مارتے جائیں جینوسائیڈ کرتے جائیں اور دنیا کے لوگ نکلیں باہر اور کہیں جی کچھ کریں، لیکن حکومتیں کہیں جو مرضی کر رہے ہیں جی غازہ میں کر رہے ہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے، مارتے جائیں لوگوں کو. یہی ہوا ہے نا جی غازہ میں. ان دس کیس ایران نے کہا لنک دس ٹو گلوبل اکانومی، اس کا انسٹنٹ ریئیکشن. تو یہی یورپ جو تالیاں بجا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، پلس کینیڈا، جب 72 گھنٹے گزرے سب نے کہا نہیں یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، غلط. سو دیٹ از دا اسٹریٹجی، اینڈ دیٹس دا اسٹریٹجی جو کہ ایران اب اس پہ آ گیا. تو پھر اب بتائیں نا آپ دونوں میں سے کوئی اس پہ بتائیں کہ کیا جی دیکھیں اگر یہ اسٹریٹجی ہے، جی جی ابھی تک تو ایران کی مورل وکٹری تھی. سوری ابھی تک تو جو مورل وکٹری ملی ہے وہ ایران کی تھی. مورل سر بیسڈ آن ملٹری، مورل کچھ نہیں ہے نہیں، پوری دنیا کے ساتھ کھڑی ہو گئی سر، بیکاز ملٹریلی مار اسی کو کہتے ہیں. بٹ دیکھیں ایران واز اے وکٹم، اس پہ امریکہ اور اسرائیل چڑھ دوڑے بغیر کسی وجہ کے. ٹھیک، تو مورل وکٹری تو انہیں کی تھی اور مجبور کیا انہیں نیگوسیشن. سر ایک سیکنڈ نا سر، تھوڑا سا مورل تو پھر فلسطینیوں سے زیادہ کی کوئی مورل تھا، لیکن دنیا نے کہا تم جاؤ گو، کہہ رہی ہیں ایسے ہی مجبور کیا انہوں نے اپنی ملٹری اپنے سب سے. اب یہ اگر کرتے ہیں پوری دنیا کی اکانومی افیکٹ ہو جائے گی. اچھا ہوتیز کو بھی افیکٹ کر دیں گے. ہوتی پہلے اس کو کافی سارا ان کو مار پڑ چکی ہے. اچھا اس پہ دیکھیں حزب اللہ کو ویک ہوا ہے، حماس بھی کسی حد تک ویک ہوا ہے، اور ایران بھی کمزور ہوا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں امریکہ کیا کرے گا، ان کا ایک لیٹر آف آئل وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے نہیں نکلنے دیں گے. وہ تمام تو پھر آپ اگری کریں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. ایران کو بھی نقصان ہوگا. ایران کو نقصان ہوگا. دیکھیں میں ایک فیکٹ فگر دینا چاہتا ہوں باقی صاحب. دیکھیں جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی 9.5 لاکھ ایرانی ریال کا $1 تھا. آج 15 لاکھ ایرانی ریال پہ پہنچ چکا ہے. انفلیشن 50 سے 20 لاکھ بڑھ گیا 2-3 دنوں میں. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انفلیشن پہلے 50 تھی، 70-75% ہو گئی ہے. کب تک ایران، آپ کہہ رہے ہیں ایران is also being hit اکنامکلی اس کو بھی اتنا افیکٹ ہوگا. اور پھر دیکھیں جو فی الحال تو رشیا دے رہا ہے ان کو 2 ملین بیرل آف آئل روز کے، تو کب تک ان کو دے گا؟ چائنا کو بھی افیکٹ ہوگا. تو اوور آل ورلڈ میں آئسولیٹ ہو کے پوری دنیا کو انڈرمائن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اوکے.